نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو دین کی باتیں سننے کے لیے اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، دین یہ انمول ہے۔ یہ دین میں چلنا، دین کی فکر کرنا، دین کو پہلانے کی خواہش رکھنا، یہ سب خاص توفیق کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں۔ یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان لوگوں کو یہ چیز عطا کرتا ہے۔ مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، خاص مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کفار، اللہ کے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے۔ یہود جو اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا دشمن ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو مال کا ہونا، مالدار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی نہیں ہے، لیکن صحیح دین پر ہونا، آخرت کا فکر، دین پر چلنا، مرنے کی بات کی زندگی کے تعلق سے ہمیشہ سوچنا، یہ آئیڈیالوجی، یہ تھنکنگ، یہ سب خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے۔ میرے دوستو، اس چیز کی اہمیت جانیے، اسے دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں کو آپ یہ توفیق کی باتیں اپنے زبان سے کر کر ان کو یہ توفیق ملانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے دل میں یہ ایمان محفوظ رہ جائیں۔ جب آدمی لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اسلام کی طرف، تو خود بخود وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ غلطی سے بھی وہ غلطی نہیں کرے گا جسے روکا ہے۔ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، ایک آدمی آ کر روکنے والا وہی غلطی کرے تو جسے روکا گیا وہ کہے گا کہ تو خود کر رہا ہے تو مجھے کیوں روک رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جب آپ کہیں گے تو آپ کے دل میں ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، آپ عمل کے طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ تعلیمات دین، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ بہرحال، یہ نشست جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13ویں بعثت نبوی کو پہنچے تو کیا کیا چیزیں پیش آئی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 لوگ مدینے والے، یثرب والے ایمان لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے آخری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرتے ہیں، جن کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، اور رخصتی مدینے میں جنگ بدر کے بعد پیش آئی، بلکہ جنگ بدر سے پہلے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی سال کے آخری میں تمام اقوال اہل علم، تمام رائیوں کو جمع کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی سال کے آخری میں یا پھر 12ویں بعثت نبوی کے شروع میں معراج پیش آیا تھا۔ معراج کیا ہے؟ یہ جیسے میں بتایا، اللہ تعالیٰ انبیاءوں کو آزماتا ہے، جب آزمائش میں وہ پورے کھرے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑی چیز عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب تک یہ سنے تھے، جنت سنے تھے، دوزخ سنے تھے، ملائکہ سنے تھے، ان کو دکھا دیتا ہے، ان کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تاکہ ان کا ایمان کیا ہو جائے؟
مکمل ہو جائیں. آدمی سنتا رہے گا, اس کا ایمان ایک حد تک بڑھے گا, لیکن جب دیکھ لے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں, کوئی شک کی گنجائش نہیں. آپ نے سنا کہ بازار میں پھل ملتا ہے جو لال رنگ کا ہے, گول ہوتا ہے, جو میٹھا ہوتا ہے, جسے لوگ سیب کہتے ہیں. آپ نے بہت سنا, لیکن آپ ایک مرتبہ بازار میں چلے گئے, جا کر ڈھونڈے, فلاں پھل ملا اور کھائے. آپ کھانے سے پہلے جب سنے تھے آپ نے مان لیا کہ میٹھا ہے, آپ نے مان لیا کہ اس کا وہ رنگ ہے, لیکن جب کھایا آپ نے اس کا عینی مشاہدہ کیا تو آپ کا بھروسہ بڑھ گیا ہوگا. ہوا نہیں ہوا؟ ضرور ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عین الیقین عطا کرتا ہے. ان لوگوں کو پوری چیزیں دکھائی جاتی ہیں, ڈائریکٹ دکھائی جاتی ہیں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. جیسے ابراہیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے خزانے دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو معلوم آسمان کے خزانے کیا دکھائے گئے؟ وہی دوسرا عالم, دوسری دنیا, وہ ابراہیم کو بھی دکھائی گئی. اور موسیٰ کے تعلق سے کہتا ہے لنریک من آیاتنا الکبریٰ, اے موسیٰ ہم تمہیں بہت بڑے بڑے نشانیاں دکھائیں گے. اور دکھایا گیا. تو انبیاء جب آزمائش کے مرحلے کو طے کر دیتے ہیں, پورے کھرے اترتے ہیں, 100% پاس ہو جاتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ معراج نصیب کرتا ہے. ہاں یہ معراج میں تفاوت ہے, کبھی کسی نبی کو تھوڑے معلومات, تھوڑے چیزیں دکھائی جاتی ہیں, کبھی کسی نبی کو تھوڑے زیادہ, کبھی کسی نبی کو سب سے اونچا مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے, براہ راست گفتگو ہوئی, اور ایسی جگہ پہنچے جہاں اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچے, اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قاب قوسین او ادنا, صرف جو ہے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ تھا, اتنے قریب پہنچ گئے. اتنے قریب کوئی اور نہیں پہنچے تھے میرے دوستوں. تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ہو گئی کہ اب اسلام کیا ہے, ساری دنیا میں حکومت کرنے والا ہے. دیکھیے اس وجہ سے آخری میں پیش آیا, مکے کا پورا دور, آخری میں معراج. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد پورا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد پورا طریقہ, پورے احوال سب کچھ بدل گیا. تو ہم نے گزشتہ کے مجلس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں سب سے پہلے آسمان میں گئے, وہاں سے دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, اور آخری میں 7ویں آسمان میں ابراہیم سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبرائیل پہنچائے, اس کے بعد وہ بھی رک گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ رب العزت سے گفت و شنید ہوئی, براہ راست گفتگو ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قیمتی تحفے دیے. سب سے پہلا تحفہ نماز جو 50 وقت کی فرض ہوئی, اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں, اور نمبر 3 اس امت کے یعنی امت محمدیہ میں اگر لوگ شرک نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. تو یہ 3 بہترین تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تحفے لیے واپس ہوئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, موسیٰ بن عمران سے. موسیٰ فوراً پوچھے کہ آپ کو کیا دیا گیا, کیونکہ موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رنج کرتے تھے. تو فوراً پوچھے کہ آپ کو کیا دیا گیا, اور اتنا بڑا مرتبہ, میرے بعد کیا آنے والے آدمی جی اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا. تو پوچھے کہ کیا دیا گیا تھا آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ 3 چیزیں مجھے دی گئی. تو بولے کیا 50 وقت کی نماز؟ ارے ہرگز نہیں ہوگا, آپ جاؤ واپس, اسأل اللہ تخفیف, جاؤ اور کم کرو آؤ, یہ تمہاری امت نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا, جب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بول رہی ہے تو فوراً واپس جاتے ہیں, جا کر اللہ سے پھر گفتگو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ یہ 50 وقت کی نماز میری امت نہیں پڑھ سکتی, آپ اسے کم کیجیے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 25 وقت کی نماز کر دیتا ہے.
پھر موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ 25 بھی نہیں چلے گا میرے دوست, جاؤ پھر کم کرو اسے. پھر گئے, پھر اللہ سے کمی پیشی کی, تخفیف کی مطالبہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس 25 کو 10 کر دیا. پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی, پھر موسیٰ بولے کہ بھائی 10 بھی جو ہے یہ آپ کے قوم کے اختیار میں نہیں ہے, میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے, مجھے کافی ایکسپیرینس ہے کہ یہ امت کے لوگ جو ہیں, یہ جو زمین میں جو انسان ہیں, یہ کیا ہیں, بڑے ہی جو ہے خطرناک لوگ ہیں. شروع میں ہاں ہاں کہیں گے, بعد میں جو ہے آپ کو ہاتھ دیں گے. بہتر ہے کہ آپ جا کر اور کم کروا کے لائیں. گئے پھر اللہ کے پاس, پھر اللہ تعالیٰ نے 10 کو 5 کر دیا. پھر موسیٰ کے پاس آئے تو موسیٰ بولے کہ دیکھو 5 بھی نہیں ہو سکتا, آپ جاؤ اور کم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں, اس کے بعد جو ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں جاؤں اور پوچھوں, اتنی بار چلے گیا, اب مجھے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھیے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کیسے ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بار بار اللہ کے بارگاہ میں گئے, اس کی تفصیل نہیں ہے. صرف ہم کو اتنا بتایا گیا ہے اور خبر صحیح ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. موسیٰ کیا انتظار کر رہے تھے سڑک پہ کھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, ملاقات بات چیت ہوگی؟ ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے, ایسی کوئی چیزیں بتائی نہیں گئی. کیا ہوا تھا ادھر حقیقت میں, کیسے بار بار ملاقات ہوئی, کیا اس کے اندر تفصیل ہے, اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. ہم یہ جانتے ہیں کہ ضرور اس میں کچھ تفصیل ہے, مختصر طور پر ایسے بتا دیا گیا ہے, ورنہ اس کے اندر تفصیل ہے جی جو ہم نہیں جانتے. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ چیز ہوئی اور یہ تمام واقعات پیش آئے, اور اس میں ہمارا یقین ہے. ہم ایمان لائیں گے, چاہے آپ کا دل مانے چاہے آپ کا دل نہیں مانے, آپ کا دل اسے انکار کرے, آپ کا عقل اسے قبول نہیں کرے, چاہے جو بھی ہو, اگر خبر صحیح ہے, اللہ کے رسول سے آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہم اس پر آمنا صدقنا کہیں گے. یہی مومن کی نشانی ہے. مومن اپنی عقل ان میدان میں لڑائے تو ضرور گمراہ ہو جائے گا, جو ہمارے سامنے کئی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں 5 یہ ہے, اس سے میں جو ہے کم نہیں کروا سکتا, مجھے شرم آتی ہے. یہ کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو دیکھیں میرے دوستوں, ہم جو نماز پڑھتے ہیں اصل میں یہ 50 وقت کی نمازیں ہیں, اور ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو 50 وقت کا ملے گا. آپ پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز, لیکن 50 وقت کی نماز کا آپ کو اجر ملے گا. اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں ہم پر ایک فضل رہ گیا ہے. اگر 50 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان کر آ جاتے اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کتنے بڑے گناہ گار ہوں گے. انڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہم پر ایک احسان و فضل آج تک بھی موجود ہے. تو یہ نماز 50 ہے, یہ 5 ہے, لیکن اس کا اجر 50 کا ملے گا آپ کو. تو دیکھیے نماز کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عبادت ہیں, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ سب زمین میں فرض ہوئی, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو آسمانوں میں فرض ہوئی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن, نماز جو ہے مومن کا معراج ہے. چونکہ یہ فرض بھی ادھر ہی ہوئی معراج کے موقع پر, اور جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اصل اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اللہ کے سامنے براہ راست کھڑا ہو گیا ہے. اس لیے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے, اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے. اسی لیے اسے تھوکنا, نماز میں تھوک آ جائے تو سامنے تھوکنا نہیں چاہیے. اگر تھوکنا چاہے تو اپنے بائیں طرف نیچے منڈی کر کر خاموشی سے تھوک لیں, تھوک آ جائیں. یہ اور اس زمانے میں کیا تھی, مساجد مٹی کی ہوتی تھی, تھوک دے اور مٹی اوپر ڈال دے تو صحیح ہے. اب تھوکیں گے تو آپ لوگ آپ کو جو ہے بہت برا بلا کہیں گے. اب نہیں, اگر زمین مٹی کی ہے, مسجد جو ہے مٹی کی ہے, اس وقت آپ کر رہے ہیں تو صحیح ہے. بہرحال تو نماز میں آپ کے چہرے کے سامنے اللہ رب العزت کا وجہ, چہرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں جس پر آپ کو بہت سارے فضائل گنوائے گئے, بہت ساری چیزیں سنائی گئیں تاکہ آدمی نماز کا پابند ہو جائے. بہت بڑی چیز ہے معراج, گویا کہ آپ اللہ سے براہ راست ملاقات کرتے ہیں. اس لیے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں یا پھر اپنے پیٹ پہ رکھتے ہیں, خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, گویا کہ غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو میرے دوست, نماز میں کھڑنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں
ایسی کیفیت پیدا کریں، ایسا احساس پیدا کریں کہ بھائی میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، اللہ سے میری ملاقات ہونے والی ہے، تو اس وقت دیکھیے آپ کی نماز کی حالت کچھ اور ہوگی۔ ہم کیا ہیں، وضو کرتے ہیں اور بات چیت میں ایسے ہی جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ اکبر کہا، اور جو ہے سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو جب جا کر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی 4 رکعت ہو گئی ہیں، 3 رکعت ہو گئی ہیں، 2 رکعت ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اور ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ایک بہت بڑے جو ہے عابد ہیں، جو حضرت علی کے اولاد میں سے، جن کا نام علی ہے، ان کا نام بھی زین العابدین کہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا، بالکل سرخ، کبھی بھی، اور وضو کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہیں، بس سیدھا نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کی یہ حالت کیوں ایسی ہو جاتی؟ وضو سے پہلے آپ ایسے نہیں رہتے، لیکن جیسے وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت بدل جاتی ہے، اور نماز کا کچھ عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو زین العابدین کہتے ہیں کہ اتدرون بین من اقف، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑنے والا ہوں، کس کے سامنے کھڑتا ہوں، کس سے گفتگو ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت، 7 آسمان اور 7 زمین کا واحد مالک، اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ دنیا کے معمولی بادشاہ کے سامنے ہماری کچھ بھی رہ نہیں جاتی، اب سارے دنیا، سارے کائنات کا بادشاہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہنسی مذاق سے کھڑے ہوں؟ کیفیت بدل جاتی تھی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی؟ پریشانی ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تکلیف آئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہہ دیے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب پریشان ہو جاتے بلال سے کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہم کو نماز کے ذریعے سے راحت نصیب کر، یعنی اقامت دے۔ بلال اقامت دیتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی تھی؟ تہجد کیسا تھا؟ نماز، پوری زندگی نماز، اور آخری میں جب موت کا وقت آیا، جب 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، جب آخری مرتبہ ہوش آیا تو اپنے کمرے سے، اپنے زمرے سے چہرہ باہر نکالتے ہیں، نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آخری نصیحت یہ کرتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو غلام ہیں ان کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ، نیکی کا، انصاف کا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ نماز آخری نصیحت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوش ہوئے؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب ہو گیا، اسی لیے تو آئے تھے کہ تمام لوگوں کو بتوں کے سامنے ان کے رکوع، ان کے سجود سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا دے، یہی تو ان کا مشن تھا۔ جب باہر آئے دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے، تو خوش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احساس کیے کہ میرا یہ مشن کامیاب ہو گیا، میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے ہنسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ درد سے سر پھٹ رہا ہے، بخار سے جسم ابل رہا ہے گرم سے، لیکن اس کے باوجود مسکرائے۔ اس کے بعد گئے، وفات ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ نماز۔ تو میرے دوستو، نماز کے بے شمار فضائل اس وجہ سے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے جو معراج میں آسمان میں ہوئی، اس کی فرضیت۔ تو یہ 3 تحفے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آگے بڑھے، کئی چیزیں دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپتے ہیں، یتیم کے مالوں کو ہڑپتے ہیں۔ ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے اونٹ بڑے بڑے ہونٹ ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور یہ اپنے منہ میں بڑے بڑے انگارے، پتھر کے انگارے ٹھونس رہے ہیں، اور اپنے پیچھے کے حصے سے اسے نکال رہے ہیں۔ یہی ان کی کیفیت ہے، ٹھونس رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ٹھونس رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ انگارے جو ٹھونسے جا رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ لوگوں کے مال تھے، ان لوگوں نے ظلم کر کے ہڑپا اور اس کے بعد اسے کھایا، تو قیامت کے دن آخرت میں ان کو وہی سزا دی گئی کہ یہ انگار ہڑپ رہے ہیں، اذیت ہو رہی ہے لیکن کھا رہے ہیں، اذیت ہو رہی ہے لیکن کھا رہے ہیں۔ ادھر کیا ہے
کوئی روک نہیں سکتا. لا يموت فيها ولا يحيا, کوئی مر نہیں سکتا, کوئی ادھر جی بھی نہیں سکتا, دونوں کے درمیان کی حالت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیوں کو دیکھا, جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہے. ان کے سامنے دو قسم کے گوشت رکھے گئے ہیں. یہ گوشت ہے تر و تازہ, ایک گوشت ہے سڑا ہوا چھچڑے ہیں. یہ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ رہے ہیں اور چھچڑے گوشت کو کھا رہے ہیں, سڑے گوشت کو کھا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے تو بتایا گیا کہ یہی تھا دنیا میں ان کے لیے حلال طریقہ تھا جس کے ذریعے سے یہ اپنی شہوت پوری کر سکتے تھے, لیکن یہ لوگ چھوڑے اور زنا کو اختیار کیے. تو قیامت کے دن ان کو سڑا گوشت اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ زنا کرتے تھے دنیا میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خوروں کو بتایا گیا, جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے. ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ ان کے جسم سے بڑے بڑے ہیں. پیٹ کیا ہے؟ بڑے بڑے پیٹ ہیں. یہ اپنے پیٹ کو اٹھا کر چل نہیں پاتے, پیٹ کو اٹھا کر چل نہیں پاتے, تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں. جب آل فرعون کے لوگ جو ہیں, جو لوگ فرعون کی باتیں مان کر رہتے تھے, ان لوگوں کے لیے کچھ الگ عذاب ہے. وہ عذاب کیا ہے کہ جیسے ہی شام ہو جاتا ہے یا پھر دن ہو جاتا ہے, ان لوگوں کو جہنم کے سامنے لے کر جا کر پیش کیا جاتا ہے, پھر لا کر واپس چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک عجیب قسم کا عذاب ہے آل فرعون. تو حدیث میں آتا ہے کہ آل فرعون کو جب لے کر جایا جاتا ہے تو یہ لوگ یہ بڑے بڑے پیٹ والوں پر کھدلتے ہوئے جاتے ہیں. یہ لوگ ان کے بوٹیاں نکل جاتی ہیں, پیٹ پھٹ کر پورا نکل جاتا ہے, پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں. پھر دوسرے دن جب آل فرعون جاتے ہیں تو ان کو کھندلتے ہوئے کچلتے ہوئے جاتے ہیں. یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی. کون ہے یہ؟ جو لوگ سود کھاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے تعلق سے بتاتے ہیں جو عورتیں زنا تو کرتی ہیں لیکن بچے کسی دوسرے کے نام پر کر دیتی ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے سینوں کو باندھ دیا جائے گا آسمان کی طرف. یہ عورتیں ایسی ہوں گی, اسی کیفیت میں تڑپ رہی ہوں گی, چیخ رہی ہوں گی, بل بلا رہی ہوں گی, کون بھی قائم آنے والا نہیں ہے اس وقت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جہنم کے داروغہ مالک سے ہوتی ہے. جہنم کے ایک داروغہ ہیں, یعنی گارڈ, جن کا نام کیا ہے؟ مالک. ان سے ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نہ ہنستے ہیں, نہ کچھ کہتے ہیں, نہ کچھ سنتے ہیں. ان کا چہرہ ہمیشہ سیریس ہے, غم میں ہے, ہنسنا نہیں جانتے ہیں, نہ سنتے ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزیں دیکھے, کئی چیزیں دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مختلف اوقات بیان کیے ہیں. ایک مرتبہ جا کر آ گئے, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا, میں نے جنت میں حضرت عمر کا گھر دیکھا, میں نے جنت میں بلال کی آہٹ سنی. بعد میں بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ جو ہے اس کے اندر تفصیل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے, کہاں سے واپس آئے؟ آسمان سے واپس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جو قافلے نکلے تھے تجارت کے لیے, جو راستے میں تھے, بعض لوگ جا رہے ہیں, بعض لوگ آ رہے ہیں, ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں. یہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہے قافلے میں نکلے ہیں, فلاں قبیلے کے لوگ شام سے واپس آ رہے ہیں. ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی. اور بعض لوگوں کی اونٹنیاں گم گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کہ آپ کی اونٹنی اس طرف گئی ہے. اس وجہ سے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں مکے میں تو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو آپ لوگوں کے درمیان سے اتنے لوگ قافلے میں گئے ہیں, اتنے لوگ آئیں گے, تاکہ بعد میں مضبوطی ہو, یقین آ جائے ان لوگوں کو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کے طویل سفر, دنیا میں سب سے طویل سفر کس نے طے کیا انسانوں میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت طویل سفر, اس سے لمبا طویل سفر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ سوال کیا ہے؟ چند منٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں ہیں؟ دنیا میں موجود ہیں. صبح ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایسی حالت جہاں ایک لفظ بولنا جو ہے موت کو دعوت دینے کے برابر تھا, اور قرآن پڑھنا سننا یہ بہت بڑا گناہ تھا. لوگوں کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے. ویسے ماحول میں ایسا واقعہ سنائیں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسے کیسے لوگ قبول کیے ہوں گے, کیسے ٹھٹا مذاق اس کا اڑایا گیا ہوگا. اور ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو چھپانے کے لیے کیا ہے نہیں بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو برملا حق بولے کہ میں کل گیا تھا بیت المقدس,
میں ایسے ایسے چیزیں دیکھی. سارے مکے میں بات پھیل گئی. مشرکین کو ایک بہترین موقع مل گیا ٹھٹا مذاق اڑانے کا. لوگ آتے تھے، آ کر کہتے تھے کہ تو جو ہے رات کے ایک لمحے میں جا کر آیا بیت المقدس، ہم لوگ تو 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، یہ تو طویل سفر جو ہم طے کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی ان مشرکین نے کوشش کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے خبر سنائے کہ ان کے پوروں کی زبانیں بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ کا فلاں قبیلہ اس دن نکلا تھا. بولے کہ ہاں نکلا تھا، ان سے میں نے فلاں جگہ ملاقات کی. وہ لوگ آئے تو پوچھ لینا، میں ان سے ملاقات کیا. ان کی اونٹنی گم گئی تھی، میں نے راستہ بتایا. فلاں لوگ فلاں دن شام سے نکلے ہیں، فلاں دن ادھر پہنچنے والے ہیں، فلاں لوگ ان کی اتنی تعداد ہے. پورے تفاصیل سناتے ہیں. تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے؟ بولتے ہیں کہ یہی ہوا، میں دیکھ کر آیا ہوں. اس کے بعد جو ہے بیچ میں سے چند لوگ نکلتے ہیں جو بیت المقدس گئے تھے. پوچھتے ہیں کہ اچھا تم بیت المقدس گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہاں میں گیا ہوں. بولے کہ بیت المقدس میں فلاں دروازہ کدھر ہے، فلاں چٹان کدھر رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس پیش کر دیا. جیسے ہی سوال کرتے وہ چیز دکھا دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ بیت المقدس میں فلاں چٹان فلاں جگہ ہے، فلاں پلر فلاں جگہ ہے، فلاں دروازہ فلاں جگہ ہے. ہر سوال کا بہترین جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوروں کی زبانیں بند ہو گئیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا تو ابوبکر صدیق نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سے قبول کیا تو ان کو لقب صدیق دے دیا گیا. بہرحال اس کے تعلق سے مورخین کے درمیان یہ ہے کہ جو ہے اس وجہ سے صدیق نہیں کہا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے ان کو صدیق کہہ دیا گیا تھا. بہرحال یہ واقعہ عظیم پیش آتا ہے. یہ واقعہ پیش ہونے کے بعد کئی لوگ جو ہے مسلمان بھی ہوتے ہیں. اب یہ کب ہوا؟ 12ویں بعثت نبوی کا شروع. 12ویں بعثت نبوی کا شروع. اس کے بعد چند دن گزرتے ہیں، ایذا رسانی، تکالیف، مصائب یہ پھر عام ہو جاتے ہیں. مسلمان پریشان ہیں، کوئی حل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کوششیں کیے لیکن کچھ بھی حل نہیں. جب اس سال کا آخری مہینہ یعنی حج کا موسم آتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پھر یثرب سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بلکہ اس مرتبہ یہ لوگ جو 6 لوگ ایمان لائے تھے یہ لوگ جائے اور 6 لوگوں کو ایمان لانے رکھے تو کل ملا کر 12 لوگ آئے. کل ملا کر 12 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہی حج کا موقع تھا. 12 لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس میں سے 10 لوگ بنو خزرج کے تھے اور 2 لوگ اوس کے تھے. اس میں سے عبادہ بن صامت اور اس کے بعد جو ہے یزید بن نضاح جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے جو اس موقع پر اسلام قبول کیے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 12ویں بعثت نبوی کا حج کا موسم ہے. اس میں یہ 12 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. اسے بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں. یہ جو 12 لوگ اسلام قبول کیے اسے عقبہ، بیعت عقبہ اول کہتے ہیں. 2 مرتبہ بیعت عقبہ پیش آیا. یہ پہلے مرتبہ ہے جس میں 12 لوگ اسلام قبول کیے. اس کے بعد ایک سال کے بعد دوبارہ پیش آنے والا ہے. انشاءاللہ تفصیل ہم بعد میں سنیں گے. تو جب یہ لوگ 12 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اللہ کے رسول ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے درمیان ایک ایسے مبلغ کو بھیجیں جو ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دے، جو ہم لوگوں کو دین پھیلانے میں کام آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پر ٹکتی ہے. بڑی جو ہے تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک نوجوان جی ان پر نظر ٹک رہی ہے اور جن کا نام مصعب بن عمیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے، بولے کہ دیکھو بھائی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ، جا کر دین کی دعوت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب علماء ان کی حکمت میں، اس کی حکمت میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، کسی کو نہیں بھیجے. لیکن مصعب بن عمیر کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں،
بڑی آسانی سے لوگوں کو اپنی بات چیت میں لا سکتے ہیں ابو بکر دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہے، ادھر مکے میں ان کی ضرورت ہے. تو مصعب بن عمیر ایسے آدمی، نوجوان بھی تھے اور بات چیت کا انداز بھی اچھا تھا، اور کیا تھے، مصیبت و آلام کو برداشت کیے تھے. اب مدینہ جائیں گے تو وہاں کے جو تکالیف آئیں گے اسے بھی آسانی سے برداشت کر لیں گے. یہ تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پر ٹکی، بلائے اور یہ مہم سونپے. مصعب بن عمیر چوں چارہ کچھ بھی نہیں بولے، حکم ہو گیا، سر تسلیم کو خم کیے، اپنی بوریا بستر لپٹے، ان لوگوں کے ساتھ نکل گئے. دیکھیں اللہ کا بندہ، حکم ہو رہا ہے مدینے جانے کا، کبھی مدینہ گئے ہی نہیں تھے اس سے پہلے، نوجوان آدمی ہے، مکے کے جو ہے بہت بڑے رئیس ہے، لیکن حکم ہوا نکل گئے. میرے دوستو یہی کیفیت تھی، یہی چیز تھی جو ان لوگوں کو کامیابی کی، یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کے قدموں کو کامیابی چومتی رہی. یہ لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے. اسلام لائے تو اسلام کا صحیح معنی سمجھتے تھے. اسلام کا اصل معنی کیا ہے؟ قربانی ہے. آپ اپنے اوقات کا، آپ اپنے جان کا، آپ اپنے مال کا، سب کا قربان کرے، تمام چیزوں کو سب کی قربانی دیں. آپ کے مال میں تکلیف آئے گی، آپ کے اوقات میں تکلیف آئے گی، آپ کے تن میں تکلیف آئے گی، آپ کے من میں تکلیف آئے گی، یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے. یہ ہے اسلام کا دوسرا مطلب. یہ اچھی طریقے سمجھتے تھے اور موقع محل ہر چیز کو سمجھتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر مر مٹتے تھے، ہر حکم پر فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے. میں نے کسی اور کو بھیج دو، میں تھوڑا بزی ہوں، تجارت ہے، گھر میں کام ہے، گھر میں وہ ہے، گھر میں پریشانی ہے. نہیں، یہ پریشانیاں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، یہ لوگ جو گھر میں سو رہے ہیں سکون سے ہیں، یہ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے ان کی کیا تکلیف ہے. لیکن اس کے باوجود جب حکم دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی قربانی کیفیت پیدا ہو جائے، میں کہتا ہوں میرے دوستو، ہم جس ماحول میں ہیں اسے بڑی آسانی سے بدل دے سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قربانی دیں. اب جان کی قربانی دینے کا ماحول تو نہیں ہے، اب ماحول ہے کہ آپ اپنے اوقات کی قربانی دیں، آپ اپنے مال کی قربانی دیں. اس کے بعد جان کی قربانی آئے گی. انشاءاللہ اس کا موقع پیش آئے تو اس وقت جان کی قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ. لیکن اب جو ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اوقات، آپ کے وقت کی قربانی، اس کے بعد آپ کے مال کی قربانی. یہ دو قربانیاں جس کا مطالبہ اسلام آپ سے کر رہا ہے. آج اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یہ دو کام کریں. آپ کو چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیرو، اے میرے متبعین، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ سب سے پہلے اپنے اوقات کو اللہ کے راہ میں صرف کریں. ہم کتنے گھنٹے ہیں جو اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں؟ ہمیں سے جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز کا جو ہے اوقات کو کیلکولیٹ کیجئے. فجر کی نماز 15 منٹ، ظہر کی نماز 10 منٹ، عصر کی نماز 10 منٹ، اور مغرب کی نماز 10 منٹ، عشاء کی نماز 15 منٹ. کتنے منٹ ہوئے کل ملا کر؟ نفلوں اور سنتوں ملا کر آپ دیکھیں گے آپ 1 گھنٹے سے بھی کم، 1 گھنٹے سے بھی کم اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں. اتنا ہی صرف کر رہے ہیں آپ. باقی کے 20/3 گھنٹے آپ اپنے لیے صرف کر رہے ہیں، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی نیند کے لیے، صرف اتنا ہی صرف کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ بالکل معکوس تھا موضوع. ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیے. گھر میں جائے دین، جہاں جائے دین، سب جگہ دین تھے ان کے پاس. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ نہیں کماتے تھے، یہ لوگ بیوی بچے نہیں تھے سب کچھ، لیکن سب کے ذہن بدلا دیے. سب بھی جیسے خاندان کا بڑا سوچتا تھا، سب بھی وہی سوچتے تھے. جب جا کر انہوں نے ایسی قربانیاں دی تو میرے دوست، اسلام آج آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوقات نکالیں. 1 گھنٹہ جو عبادت کے لیے آپ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ اوقات نکالیے. کتنے جو ہے آپ کے پاس فری ٹائم ہے، آپ حساب لگائیے. بہت سارے اوقات ہیں آپ کے پاس. وہ آدمی جھوٹ کہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں جو کہتے ہیں. اصل میں غور کریں گے، یہ آدمی
کیا کہہ رہا ہے؟ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ کام وہ کام اس کے ذہن میں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اس لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دین کے لیے وقت نہیں نکالتا. میرے دوستو، دین کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے، دین کی خدمت نہیں کریں گے تو یہ دین نہیں پھیلے گا. ہمارے آنے والی نسل ہم پر لعنت بھیجیں گی، تھوکیں گی، بولیں گے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا، یہ لوگ خاموشی سے اپنا پیٹ پال رہے تھے، صحیح دین کو نہیں پھیلائے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم تھوک رہے ہیں ہمارے اسلاف پر، ہمارے جو ہندوستان میں جو حکومتیں کی ہیں ان پر ہم تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کیسے بادشاہ تھے لوگ، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیے، صرف عیاشی کیے، ختم ہو گئے، اب ہمارے لیے اتنی مصیبتیں جھیلنے کو مل رہی ہیں. تو سب سے پہلا اسلام آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنے اوقات نکالیں، جانچیں پڑتالیں، دیکھیں گے میرے پاس کون سا وقت کامیابی کا ہے جسے میں اللہ کے لیے صرف کر سکتا ہوں، کون سا وقت میرا بہت ہی اشد ضرورت ہے صرف کرنے کا، صرف کریں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی تکلیف، قربانی دینا ہے. یہی تو ہے اصل ایمان، یہی تو ہے اصل امتحان. اس کے بعد اپنے مال کی قربانی، اللہ کے راہ میں خرچ، اللہ کے راہ میں انفاق، یہ بہت ضروری ہے. یہ دو کام ہم کر لیں گے تو میرے دوستوں انشاءاللہ جب موقع جان کا آئے گا تو تب ہم تیار ہوں گے. تو میرے دوستوں، مصعب بن عمیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیے، انہوں نے اف تک نہیں کہا، خاموشی سے اپنے بوریا بستر لپٹے ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے. ابھی اللہ کا بندہ مدینہ جا رہا ہے، بالکل نیا ماحول، نئے لوگ، لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق دیا تھا، اور چہرے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور اخلاق تو ان کے بڑے اچھے تھے، بات چیت کا انداز تو بالکل شیرین تھا. جب بات کرتے تھے تو احساس یہ ہو رہا تھا کہ گویا کہ رس گھول کر کان میں ڈال دیا گیا ہے، بڑے آسانی سے لوگ سنتے تھے ان کی بات. اور مدینہ گئے تو غیر معمولی انقلاب لائے. 1 سال کے بعد پھر یہ لوگ آتے ہیں تو کتنے ہو کر آتے ہیں؟ 12 گئے تھے، واپس کتنے آ رہے ہیں؟ واپس 75 لوگ آ رہے ہیں صرف حج کے لیے، اور کئی قبائل ادھر ہی رہ گئے، حج کے لیے نہیں آئے. 1 سال کا ان کا رزلٹ ہے. اللہ کا بندہ 1 سال کا کیا ہے نتائج، کیا ہے کہ 75 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، سب کے سامنے مصعب کو داد دیے، ان کو انکریج کیے، سب کے سامنے تحفے تحائف دیے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر انداز کیے، صرف دیکھے، کچھ بھی نہیں بولے. مصعب بن عمر کو کتنا بڑا کام کیے ہیں، کچھ بھی نہیں بولے. جانتے ہیں کہ اس کا دل میرا دل ایک ہے جی، اس کے دل کی جو کیفیت ہے جانتے ہیں. یہ بندہ جو کہ اللہ کے لیے کیا، کوئی شہرت کے لیے نہیں کیا. کوئی شہرت کے لیے ٹاٹ پہنے گا، کوئی شہرت کے لیے ٹاٹ پہنے گا. مدینے میں گئے تو ان کی یہی حالت تھی، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال کا خرچ دے کر نہیں بھیجے، جاؤ دائی آپ جو اللہ کے راہ میں 1 سال ہم آپ کو دے رہے ہیں، صرف کر کے آ جائیے. تنخواہ ونخواہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی نہیں. اب کچھ بھی نہیں، جاؤ بلے نکل گئے، خلاص ادھر پہنچے. ایسی تکلیف 1 دن کو 1 مرتبہ کھاتے تھے، اور اس کے بعد مخالفات، نئی جگہ گئے، پورے کفار مشرکین ہیں، ان کے درمیان حق بولے اور اس کی پریشانیاں جھیلے. کیا کیا تکالیف انہوں نے برداشت نہیں کیا، سب کچھ برداشت کیے، لیکن اللہ کا بندہ اف تک نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر اللہ کے رسول ایسا ہوا، اللہ کے رسول ایسا ہوا، ایسے پریشانی آئی، نہیں، ایک لفظ نہیں بولے، خاموشی سے کھڑے ہیں بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا تکالیف برداشت کر ایا ہے، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں ہے اب کہ ان کو زمینیں لکھ کر دے دیں. خاموشی سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجر اللہ کے پاس ہے، اجر اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس تم تلاش کیجیے بس. اور مصعب بن عمیر جب مدینہ گئے تو غیر معمولی واقعات پیش آئے. اس میں ایک واقعہ یہ ہے، مصعب بن عمر جب گئے تو ان کے ساتھ اسعد بن زرارہ. یہ کون ہے؟ یہ سب سے پہلے مدینے والے جو اسلام قبول کیے. نام کیا ہے؟ اسعد بن زرارہ. گزشتہ مرتبہ لکھوایا میں. اسعد بن زرارہ کم سن آدمی ہے، نوجوان، لیکن ایمان سے دل بھرا ہوا. تو مصعب بن عمیر کو اپنے گھر میں جگہ دیے. اپنا گھر کون سا پیلس ہے جی، سامنے سوئمنگ پول، سامنے پارکنگ کے لیے کارز کھڑے ہوئے، نہیں، معمولی جھوپڑی ہے. اس میں بستر دیکھے کنارے سو جانے کا ہے، بس یہی جگہ دے سکے. تو اسعد بن زرارہ کے گھر میں ٹکے کون؟ مصعب بن عمیر. تو مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ
اسد بن زرارہ لے کر مصعب کو پہنچتے جگہوں پر، بولتے ہیں کہ بھائی یہ قبیلے والے ہیں، یہ ان لوگوں کا اسپاٹ ہے، جگہ دکھاتے ہیں اور خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصعب کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ دونوں مل کر بنی عبد الاشہل، ایک قبیلے والے، ان کے قبیلے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک چھوٹا کنواں تھا جو مشہور کنواں تھا جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو اسد بن زرارہ بولے مصعب یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے زیادہ جمع ہوتے ہیں، پبلک پلیس ہے جی، جہاں پر آپ لوگوں کو کیپچر کر سکتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر بولے ٹھیک ہے چلیے ہم جائیں گے ادھر۔ جائے، دونوں کنویں کے پاس بیٹھ گئے، خاموشی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو بھی لوگ ادھر سے بلاتے ان سے بیٹھتے، میٹھی باتیں کہتے، اس کے بعد اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ جو بھی بیٹھتا حالت کفر میں بیٹھتا، اٹھتا حالت ایمان میں۔ ایک سٹنگ بس ہے، اب ہم کیا ہے پیچھے بولتے رہے زندگی گزر گئی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اسی کیفیت دیا، اسی مدد کی کہ بیٹھتا کفر کی حالت میں، اٹھتا تو مومن ہوتا۔ پوچھتا کہ کیسے اسلام قبول کریں، آپ جو بول رہے ہیں اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ جاؤ نہاؤ، کنویں کے بازو بیٹھے ادھر جاؤ نہا لو، فوراً آؤ، میں تم کو شہادت پڑھاتا ہوں۔ اس طریقے سے کئی لوگ ایمان لا لیے۔ تو یہ جو قبیلہ ہے بنو عبد الاشہل، اس کا ایک سردار تھا جس کا نام سعد بن معاذ، جو آگے چل کر چوٹی کے صحابی بنے۔ ایک دوسرے ہیں جن کا نام اسید بن حضیر، اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ، وہ اس علاقے کے بڑے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے پاس خبریں پہنچی کہ بھائی دو لوگ ہیں جو روزانہ آتے اس کنویں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمارے جو خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، نیا دین کچھ لائے ہیں۔ کئی لوگ ان کی بات سنتے ہیں انہی کے پیچھے ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ تو سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو جو ہے بہت غصہ آتا ہے۔ سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں، ایک آدمی مکے سے آیا ہے، اس کی بات چیت اس کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کھرا ہوا عربی ہے۔ ایک دوسرا ہے جو آپ کا جو ہے کیا ہے، کزن ہے، خلیرہ بھائی ہے۔ کون بھائی؟ بولے کہ اسد بن زرارہ ہے، وہ تو میرا خلیرہ بھائی ہے۔ کس کا؟ سعد بن معاذ کا۔ دونوں بولے کہ چلو دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے۔ دونوں جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے نیزہ سنے ہیں، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کے نوک میں لوہا ہوتا ہے جس سے چبایا جاتا ہے، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں لڑائی میں۔ دونوں نیزہ لے کر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، سیدھا جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ جو ہے کیونکہ بڑے سردار تھے، اسید کہتے ہیں کہ آپ ادھر رکیے، میں جا کر پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، دونوں کا کام ادھی جو ہے ہو سکے تو تمام کر آتا ہوں۔ ایسا کہہ کر جو ہے اسید باغیچے میں داخل ہو جاتے ہیں، سیدھا جاتے ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، چہرے میں کیا ہے، نور چمک رہا ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اسید کو بہت غصہ آیا۔ دیکھیں اسید ہے کہ اسعد ایک ہیں، سعد ایک ہیں جی، اسعد جو ہے مصعب بن عمیر کے ساتھ ہیں، ایک ہے اسید جو کافر تھے ابھی تک، داخل ہوئے، دونوں کو دیکھ کر بولے کہ بھائی بڑے اطمینان سے تم لوگ بیٹھے ہو، کیا بیوقوف بنا رہے ہم لوگوں کو؟ ایسے ویسے جو ہے گرم اور سست باتیں کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہمارے پاس چند باتیں ہیں، اگر آپ اسے حق سمجھیں تو قبول کریں، پسند آئے حق ہے تو قبول کریں، پسند نہیں ہے حق نہیں ہے تو چھوڑ دیں، سمپل لاجک۔ اسید بولے کہ بھائی صحیح بات بتائے آپ جی، بڑی انصاف کی بات بتائے، تو بولے بیٹھ جاؤ۔ اسید بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے اسلام کے تعلق سے آپ جو ہے مصعب بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اب مکے میں ہیں، کیا کیا تکالیف برداشت کر رہے ہیں، کتنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں، یہ جو ہے چند باتیں بیان کرتے ہیں جسے سن کر اسید کی دل کی کیفیت پوری بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں جب اسلام قبول کریں تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ بولتے ہیں کہ جو ہے کچھ بھی نہیں بھائی، ابھی کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نہا کر آ جائیے، اس کے بعد پورا مسئلہ ختم۔ جاتے ہیں، نہا کر آتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، وہ مسلمان بن جاتے ہیں۔ اب اسید مسلمان بن گئے تو بولتے ہیں کہ بھائی سعد جو باہر کھڑا ہے یہ پورے قبیلے کا سردار ہے، یہ ایمان لا لیا تو سمجھیے کہ یہ جو نیا دین ہے سب قبول کر لیں گے، بہت بڑا آدمی ہے، اسے آپ لوگ کوشش کیجیے، اس پر کام کیجیے۔ ایک کہہ کر جو ہے اسید کہتے ہیں میں جا کر اسے بھیجتا ہوں، تم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہو۔ اسید جاتے ہیں، جب گئے تو جو ہے چونکہ اس قبیلے کے بڑے تھے جی، ایریا کے کونسلر تھے، تو پورے لوگ سامنے جمع ہو گئے، سب سے گفتگو چل رہی ہے۔ سعد بن معاذ اسید دور سے آ رہے ہیں، سعد ان کو دیکھتے ہیں،
دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ آدمی خدا کی قسم جو چہرہ لے کر گیا ہے وہ چہرے سے واپس نہیں آیا، بالکل کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ سیدھا اسید کو دیکھ کر سعد کہتے ہیں کیا ہوا بھائی، کیا مسئلہ، کیا بدل گیا تو بھی؟ تو اسید کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ کوئی جو ہے خراب بات تو نہیں بتاتے، اچھی بات بتاتے، لیکن میں تو ان کو روک دیا، جی میں بول دیا کہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو مت بدلاؤ، یہ میں کہہ دیا۔ یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میں سنا ہوں بنو حارثہ ایک دوسرا قبیلہ، جی یہ قبیلے والے اور بنو عبد الاشہل دونوں کے درمیان پرانے جھگڑے ہیں، وہ تو سنے ہیں آپ، جھگڑے ہیں پورے۔ تو اسید کہتے ہیں کہ میں سنا ہوں کہ بنو حارثہ کے لوگ آپ کے خلیرے بھائی یعنی اسد کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، جی تاکہ دونوں کے درمیان جو عہد ہے وہ ٹوٹ جائیں، لڑائی شروع ہو جائے، مارنے کے لیے اسد کو آ رہے ہیں، آپ جائیے پوچھیں اسد سے کیا مسئلہ ہے۔ سعد کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے، فوراً نکلتے ہیں، سیدھا جب بغیچے میں داخل ہوتے ہیں، جب بغیچے میں داخل ہوئے تو دیکھ رہے کہ دو آدمی سکون سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ اسید جو ہے مجھے ادھر بھیجنا چاہ رہا تھا، اس لیے جو ہے یہ ایک قصہ اپنے طرف سے بنایا۔ سیدھا قریب پہنچے، پہنچ کر بولے کہ تو مکے سے آیا ہے نہیں، یہ تو ہمارا آدمی ہے، تم دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں، پوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کیا، یہ کیا نیا دین لایا تم، گرم باتیں کرتے ہیں۔ مصعب بن عمر کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے غصے مت آئیے، میرے پاس چند باتیں ہیں، اگر حق ہے تو آپ قبول کیجئے، اگر حق نہیں ہے چھوڑ دیجئے، بات ختم۔ سعد بولے کہ واہ انصاف کی بات بولے تم، بولے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہی اسلوب، اسلام کے تعلق سے چند باتیں، توحید کی باتیں، قرآن کی تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں۔ سعد بن معاذ کی پوری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے جو ہے اسلام میں آنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ آپ بھی جا کر نہا کر آؤ، نہا کر آتے ہیں تو ان کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ گویا کہ دو بہت بڑی کامیابی تھی، ابھی آئے ہیں مدینے میں، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ جیسا آدمی اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کر لیا تو کیا ہوتا ہے، بالکل جو ہے آدمی کے پورے کردار چمکنے لگتے ہیں، بالکل آدمی سننا ہو جاتا ہے اور پورے گناہ معاف۔ تو سعد بن معاذ جو ہے سیدھا اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے، ابھی تو بیٹھے رہے تھے، بات نہیں چل رہی تھی، سیدھا ان کے پاس گئے، پوچھے کہ میں کیسا سردار ہوں، بولے کہ آپ تو بڑے نیک سردار ہیں، آپ تو بڑی سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، آپ تو جو ہے بڑے زیرک آدمی ہیں، سب تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے تمہارے مردوں تمہارے عورتوں سے میری بات چیت حرام، میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں۔ بولے کہ کیوں کیا ہوا مسئلہ؟ سعد بن معاذ بولے کہ جب تک تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تب تک جو ہے میں تم لوگوں سے گفتگو کرنے والا نہیں ہوں۔ جیسے ہی اعلان کرتے ہیں ایک آدمی اٹھتا ہے، اسلام کا اعلان کرتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے بنو عبد الاشہل کے تقریباً لوگ مسلمان ہو، ایک دن کی کامیابی ہے، مصعب تقریباً لوگ پورے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد سے بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، بڑی تیزی سے، اور یہ سال کے ختم ہوتے ہوتے مدینے میں کون سا ایسا قبیلہ نہیں تھا جس میں مسلمان نہ ہو، ہر قبیلے مسلمان، ہر قبیلے میں مسلمان عورت ہیں، اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ سوائے ایک قبیلے کے لوگ، جن لوگوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام قیس بن اسلط، یہ شاعر کیا تھا، ان لوگوں کو روکے رکھا تھا، کیونکہ شاعر ان کا جو ہے سردار کے مانند ہے، تو اس نے ان لوگوں کو اسلام سے روکا رکھا جی۔ لیکن یہ لوگ جب جنگ احزاب پیش آیا تو پورے مسلمان ہو گئے، سوائے ایک شخص کے جو بعد میں اسلام قبول کیا، جن کا نام کیا تھا، اسیرم۔ یہ کون ہے اسیرم؟ جنہوں نے اللہ کے راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جنت کو چلے گئے۔ ان کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ تو یہ کامیابی تھی میرے دوستوں مصعب بن عمیر کی، اس طریقے سے مدینے کے اندر مشہور ہو گئے مصعب بن عمیر، مشہور ہو گئے، جہاں کہیں بھی گئے درس و تدریس، دین کی تعلیم، دین کی دعوت، ہر جگہ۔ اس سال کے آخری میں یعنی 13ویں بعثت نبوی کی شروع میں جب حج کا موسم آیا تو مدینے سے تقریباً 75 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، چونکہ سن رہے تھے مصعب بن عمیر کسی کی زبان سے، تو خواہش آ گئی کہ ایسی ذات کو تو دیکھنا چاہیے۔ تو 75 لوگ جس میں 2 عورتیں اور 70% مرد تھے، پورے نکلتے ہیں حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی نیت سے۔ جب سفر کر رہے تھے تو آپس میں بات چیت یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیوں ہم مکے میں چھوڑ کر رکھیں، مکے میں اتنی تکالیف، سنے تھے مصعب سے کہ کیا کیا تکالیف ہوتے ہیں، تو کیسے جو ہے ہم چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ تو بولے کہ نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں گے، مدینے میں ہم کو پناہ دیں گے،
مدینے میں ہم ان کو گھر دیں گے، مدینے میں رہیں گے، اور مدینے میں تو ہم لوگ کیا ہیں، پاور میں ہیں، ہم لوگ زیادہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی ہم کیا ہیں، وہ سخت نہیں ہیں۔ اچھا موقع ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں لے کر آ جائیں۔ یہ بات چیتیں چہمے گویاں چل رہی تھیں، یہی چلتے چلتے جو ہے مکہ پہنچ گئے اور حج کا موسم آ گیا۔ اب خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، پوچھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے حج کے موقع پر چھپ کے چھپا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہو گئی، لیکن اب کیا ہے، جنرل میٹنگ کی ضرورت تھی، نہیں جو ہے لوگ آئے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں۔ الفاظ سننے کے لیے تڑپ اٹھ جاتے ہیں، جی ایسا ہی ہوتا ہے مومن۔ تو جو ہے اتفاق ہوتا ہے کہ مدینے کے پیچھے ایک علاقہ ہے جس کا نام عقبہ، جہاں پر پہلے کے 12 لوگ ملاقات کیے، اسی پہاڑی کے پیچھے ایک گھاٹی ہے جہاں پر ملاقات کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ یعنی 12ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت پورے کے پورے مسلمان جو مدینے سے آئے کہاں جمع ہو جائیں گے، عقبہ میں، فلاں جگہ جمع ہو جائیں گے۔ خواہش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، بات چیت کریں، اور ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ جو باتیں چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گئی، چونکہ اسد بن زرارہ جیسے جو پرانے لوگ تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگ خواہش یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ اچھا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی ہے، یہ سوچ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں کیسے 75 لوگ جو ہے عقبہ کے گھاٹی میں چھپ چھپ کر جمع ہوتے ہیں اور کیا بات چیت ہوتی ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔